اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پرائم ٹائم میں آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آج پرائم ٹائم میں بات کرتے ہیں کشمیر میں اس موسم سرما میں اب تک دم گھٹنے سے 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس واقعے نے مقامی لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ حرارتی آلات خاص طور پر جو بجلی، لکڑی اور کوئلے سے چلتے ہیں، وادی کشمیر میں سخت سردیوں کو برداشت کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، کشمیر میں ہیٹنگ گیجٹ سے مقامی لوگوں کی موت کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کے پرائم ٹائم میں اسی پہ بات کرتے ہیں۔ پرائم ٹائم میں آگے بڑھنے سے پہلے آج دن بھر کی کچھ خاص بڑی خبروں پر ایک نظر۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سے نئی دلی میں ملاقات کی۔ یہ ملاقات بجٹ سے قبل مشاورتی عمل کا حصہ تھی۔ ملاقات شمالی بلاک کے دفتر میں ہوئی اور یہ 30 منٹ سے زیادہ وقت تک جاری رہی، جسے خوشگوار قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن 1 فروری کو یونین بجٹ پیش کرنے والی ہے۔ ادھر اونتی پورہ پولیس نے ترال میں ملیٹنٹ ہینڈلر کی 4 مرلہ اراضی کو ضبط کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ پاکستان میں مقیم ملیٹنٹ ہینڈلر مبشر احمد ولد غلام نبی ڈار ساکن سید آباد ترال کی 9 مرلہ اراضی کو ضبط کیا گیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ یونین ٹیریٹری کے برف باری سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے اور برف باری کے بعد بجلی کی فراہمی تقریباً بحال ہو چکی ہے۔ ادھر چین کے دور ہفتہ ضلع تبت میں منگل کی صبح 7.1 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 95 افراد ہلاک اور 130 سے زیادہ زخمی ہو گئے، جبکہ متعدد عمارتیں بھی منہدم ہو گئی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے جموں و کشمیر میں برف باری کے باعث بڈگام اور نگروٹا کے ضمنی انتخابات کا اعلان ماخور کر دیا ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ان کے پاس ابھی وقت موجود ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ چیف الیکشن کمشنر راجو کمار نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ برف باری کے حالات کے پیش نظر آج بڈگام اور نگروٹا کے ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس 20 اپریل 2025 تک ان انتخابات کے انعقاد کا وقت موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر سری نگر پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کر لیا ہے جو خود کو سرکاری آفیسر ظاہر کر کے ایک خاتون سے اس کے شوہر کی رہائی کا جھانسا دے کر رقم بٹورنے میں ملوث تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ پولیس ترجمان نے بتایا ملزم صادق حسین ساکن شہید گنج کو صافیہ ریاض کی شکایت پر 6 جنوری کو گرفتار کیا گیا۔ ادھر نواٹا سری نگر میں آج صبح بھیانک آگ لگنے سے 5 رہائشی مکانات اور 5 دکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بتا دیں کہ آگ تیزی سے پھیلی، جس کے بعد فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کی ٹیموں نے فوری طور پر کارروائی شروع کی۔ بتا دیں کہ اس آگ نے 5 سے 6 رہائشی ڈھانچوں اور کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ چلیے جی پرائم ٹائم میں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سری نگر میں 6 جنوری کو 3 بچوں سمیت خاندان کے 5 افراد کی پراسرار موت نے وادی میں سردیوں میں خاموشی قتل کو شدید توجہ مرکوز کر دی۔ متعدد حرارتی آلات کی وجہ سے دم گھٹنا۔ کشمیر میں اس موسم سرما میں اب تک دم گھٹنے سے 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس واقعے نے مقامی لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ حرارتی آلات خاص طور پر جو بجلی، لکڑی اور کوئلے سے چلتے ہیں، وادی کشمیر میں سخت سردیوں کو برداشت کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس سال کشمیر میں اب تک 2 سے 3 بار برف باری دیکھی جا چکی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 5 جنوری کو کلگام کے گڈر علاقے میں ماں بیٹے کی جوڑی اپنے کمرے میں بے ہوش پائی گئی۔ 24 سالہ بیٹا نثار احمد خان بعد میں اسپتال میں دم توڑ گیا۔ گزشتہ سال 22 دسمبر کو کپواڑہ ضلع کے 2 افراد بھی سری نگر کے کمرواری میں دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے تھے۔ کشمیر میں ہیٹنگ گیجٹس سے مقامی لوگوں کی موت کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس وادی کے اعلیٰ درجے کے صحت کے ادارے نے ایک عوامی ایڈوائزری جاری کی ہے اور رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ اپنی اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کے لیے فوری طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتا دیں کہ کاربن مونوکسائڈ ایک بے رنگ اور بے ذائقہ گیس ہے جو زیادہ مقدار میں سانس لینے پر مہلک ہو سکتی ہے۔ ہمارے اہم کرٹیکل کیئر یونٹوں میں CO
پوائزننگ کے لیے زیر علاج افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ بہت سے مریضوں کو ہنگامی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین صحت نے مقامی لوگوں میں حرارت کے محفوظ استعمال کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مہم چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ گیجٹس، گیس، چارکول اور لکڑی سے بنے آلات بند کمروں میں آکسیجن کھاتے ہیں جن میں مناسب وینٹیلیشن نہیں ہے۔ اس سے کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسے ناگور اور بو کے بغیر گیس جمع ہوتی ہے۔ استعمال کرنے پر متاثرہ شخص کو چکر آنا، سر درد اور تھکاوٹ یا کمزوری، سانس لینے میں دشواریاں، الجھن یا ذہنی بے چینی، سینے میں درد، شدید ضرورتوں میں اور بے ہوشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایک بار جب کاربن مونو آکسائڈ جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ ہیموگلوبن کے لیے اعلیٰ تعلق رکھتا ہے اور آکسیجن کی نقل و حمل کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سری نگر کے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایک پروفیسر ڈاکٹر عبدالسمی نے کشمیر میں سردیوں کے دوران بچوں کے لیے صحت کے لیے خطرہ بننے والے ایک اور خطرناک رجحان کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں ایک ماں اپنے 2 ماہ کے بچے کو لے کر ان کے پاس آئی تھی جو 2 مرتبہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ صرف 2 یا 3 بار ہوا جب بچہ فرن کے اندر تھا۔ وہ بچے کو گرم رکھنے کے لیے فرن کے اندر کانگڑی استعمال کر رہے تھے۔ یہ پھر دم گھوٹ رہا ہے کیونکہ کانگڑی فرن کے اندر موجودہ تمام آکسیجن استعمال کر کے کاربن مونو آکسائڈ پیدا کرتی ہے۔ یہ رواج کافی عام ہے اور اسے فوری ترک کر دینا چاہیے۔ درسنا سی پی آئی ایم لیڈر اور ایم ایل اے ایم وائی تارگامی نے حکومت پر زور دیا کہ وہ کاربن مونو آکسائڈ سینسر گھروں کو رعایتی نرخوں پر فراہم کرے۔ انہوں نے تجاویز پیش کی کہ حکومت کو کاربن مونو آکسائڈ سینسر کو مقامی اداروں کے ذریعے رعایتی نرخوں پر تقسیم کرنے کے لیے پالیسی بنانی چاہیے۔ کاربن مونو آکسائڈ سینسر CO کے 20 ppm پر الارم بجاتا ہے۔ کسی شخص کے لیے جان لیوا ثابت کرنے کے لیے 200 ppm کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ وہی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ان سیاسی رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کو سخت سردیوں کے مہینے میں ہیٹنگ گیجٹس کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس المناک واقعات کو روکنے کے لیے حرارتی آلات کے محفوظ استعمال سے متعلقہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ اللہ نگہبان۔